اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ دروس میں ہم نے نیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی نیت کو عنوان سخن قرار دیتے ہوئے آج چند مطالب کی جانب اشارہ ہوگا۔ نیت یعنی کسی بھی کام کرنے کے مقصد کو معین کرنا، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اب مقصد کے اعتبار سے نیت کے اندر ہم 3 مقاصد بلکہ 4 مقاصد کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اعمال انجام دے۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جنت تک رسائی کے لیے انسان اعمال انجام دے۔ تیسرا خوشنودی پروردگار کے لیے امتثال امر مولا جسے کہا جاتا ہے، یعنی پروردگار کے حکم کی بجا آوری کے لیے انسان اعمال انجام دے۔ اور چوتھا اور جو اہم مقصد ہے جس کی جانب پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اس کے تقرب کا حصول، یعنی انسان عبادت کرتا ہو، اعمال انجام دیتا ہو تو اس کے اندر یہ امر ضروری ہے کہ انسان اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے اعمال انجام دے۔ اور قرآن مجید میں بھی 3 طرح کی آیات ہیں۔ بہت ساری آیات میں انسان کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے، دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، اور بہت ساری آیات میں انسان کو جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے، جنت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات اور بعض آیات ایسی ہیں جس میں انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ تعقل کرے، غور و فکر کرے اور اپنی ادراک اور تفہیم کو بڑھائے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ یہاں اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اگر جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہو تو اس کی یہ عبادت یقیناً عبادت ہے، اگرچہ اس کا معیار کم ہے لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے اس راہ پہ گامزن ہے۔ اس کو اس فرد کی طرح قرار نہیں دیا جا سکتا جو بالکل اللہ کی جانب متوجہ ہی نہیں، یا جو جنت کے حصول کے لیے انسان انجام دیتا ہے اعمال کو، وہ بھی اللہ کی جانب قدم بڑھانے کی اس شاہراہ میں موجود ہے، لہٰذا اس کو بھی اس کی زندگی بھی فلاح کی جانب گامزن ہے۔ لیکن سب سے جو بلند اور عرفہ جو مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تقرب الہی کا حصول۔ انسان کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کو تمام کمالات اور تمام فضیلتوں کا مرکز قرار دے، اور اسی کے پیش نظر چونکہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اللہ نے ہمارے لیے پوری کائنات کو خلق فرمایا، اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہمیں عقل، ادراک، شعور جیسی صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو اس کا جو جبران ہو سکتا ہے، اس کے بدلے میں انسان اپنی جو خدمات، اپنے جو احساسات پیش کر سکتا ہے وہ عبادت کی شکل میں پیش کر سکتا ہے۔ اگرچہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کے جو احسانات ہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی بساط کے مطابق انسان اللہ رب العزت کی جانب متوجہ رہ سکتا ہے، اس کے تقرب کے حصول کی راہ پر انسان گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ جو مطالب جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا، اس کے اسباب میں بہت ساری قرآنی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ تاریخی شواہد بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ سامعین اس جانب خود متوجہ ہوں گے۔ ہم وقت کے اختصار کے حوالے سے ان کا حوالہ ہم نہیں دیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔